ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات سامعین کرام، وہ روحانی بیماریاں، وہ دل کی بیماریاں روحانی کہ جو انسان کو تو نقصان پہنچاتی ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دیتی ہیں. وہ شخص تو گناہگار ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے. میں نے عرض کیا تھا ان امراض میں سے کہ جو روحانی امراض ہیں دل کے، اس میں غیبت ہے، جس پر میں نے عرض کیا تھا. اور غیبت سے بھی بڑھ کر ایک اور بیماری ہے جو چغلی ہے. چغلی غیبت سے بھی بڑھ کر بہت عظیم بیماری ہے کہ جس سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فساد برپا ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر دراریں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلے میں عرض کروں گا کہ غیبت کیا ہے اور چغلی کیا ہے. اس متعلق میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ غیبت کسی شخص کی ایسی بات کسی دوسرے شخص کے سامنے کہنا کہ اگر وہ اس کے سامنے کہی جاتی تو اسے ناپسند کرتا، تو اسے غیبت کہتے ہیں. اور چغلی ایک شخص کی وہ بات کہ جو اس نے کہی کسی مسلمان سے، اس نے وہ بات سن کر دوسرے تک پہنچا دی، یعنی اس کی بات کہ جو اس نے اس سے کہی تھی وہ بات اس نے سن کر دوسرے شخص تک پہنچا دی اور آپس میں دراریں ڈلوا دی اور فساد برپا کرا دیا. غیبت وہیں تک رہی، لیکن جب وہ آگے بڑھی تو وہ چغلی بن گئی. بس فرق یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کے متعلق کوئی غیبت کری، کوئی بات کہی، تو سننے والے شخص نے اس کو سنا اور پھر سن کر دوسرے تک پہنچایا. یہ چغلی کا کام سننے والے نے کیا، کہنے کا کام غیبت کرنے والے نے کیا. اور جس شخص نے وہ بات سنی اور دوسرے تک پہنچائی، اس نے چغلی کا کام کیا. فرمایا، بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ بدترین لوگوں میں شخص وہ ہے کہ جو دو چہرے والا ہے. فرمایا کہ ایک شخص سے ملتا ہے، اس کی بات سنتا ہے اور اس کا ہمدرد ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کی بات پہنچاتا ہے اور اسے اپنا ہمدرد ثابت کرتا ہے. فرمایا ذو الوجہین، دو چہروں والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ بدترین شخص معلوم ہوتا ہے. وہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہے کہ جو دو چہرے والا ہے. ایک کی بات سن کر اس کا ہمدرد بن کر دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کی بات پہنچا دے اور پھر اس
کا بھی ہمدرد اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ فرمایا یہ دو چہروں والا ہے، ایک چہرے والا شخص کبھی ایسا عمل نہیں کرتا ہے، وہ مومن کی پہچان ہے، اس کا چہرہ ایک ہی ہوگا، چاہے اس کے پیٹ پیچھے ہو چاہے اس کے سامنے ہو، اس کی ایک ہی شخصیت ہوگی، اس کا ایک ہی کردار ہوگا، اس کی ایک ہی پہچان ہوگی، اس کا ایک ہی چہرہ ہوگا، وہ اسی چہرے سے اس کے سامنے بھی رہے گا اور اسی چہرے سے اس کے پیچھے بھی رہے گا۔ فرمایا کہ غیبت کرنا تو گناہ ہے ہی، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ فرمایا کہ المستمع احد من المغتابین، فرمایا کہ سننے والا شخص بھی غیبت کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بہت احتیاط کی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور وہ کسی کے متعلق ایسی بات کرتا ہے کہ جو اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو اسے ناپسند کرتا، یعنی یہ غیبت ہے، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو سنے بھی نہیں، کیونکہ اس کو روک دیں، کیونکہ سننا بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوتا ہے، سننے والا شخص بھی غیبت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ المستمع احد من المغتابین، پروردگار عالم ان رذیل امراض سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چغل خور کی سب سے بری خصلت یہ ہے، اس کا سب سے قوی عمل یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی میں انبن ہو جائے تو وہ سن کر شوہر کی بات بیوی تک پہنچائے اور پھر بیوی کی بات سن کر شوہر تک پہنچائے، یعنی وہ بات کہ جس سے رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہو۔ فرمایا یہ چغل خور کا سب سے بدترین عمل ہوتا ہے کہ وہ گھر کو تباہ اور برباد کرا دیتا ہے، فساد برپا کرا دیتا ہے، رشتے کو ختم کرا دیتا ہے۔ فرمایا یہ مکھی کی طرح ہے کہ جیسے کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور فرمایا کہ پھر وہ گندگی لے کر جا کر دوسری جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا بس یہی حال چغل خور کا ہوتا ہے کہ وہ اس سے وہ بری بات کہ جو اس کے سامنے اگر کوئی شخص کہتا ناگوار لگتا، اس کی وہ بات اس تک پہنچا دیتا ہے کہ جس کے متعلق کہی ہے، یعنی وہ گندگی وہاں سے لے کر اپنے ساتھ لے کر گیا اور اس کے کان میں چھوڑ دی جا کر۔ فرمایا یہ مکھی کی طرح ہے، اور فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کڑوا رس پھولوں سے حاصل کرتی ہے مکھی شہد کی، اور اس کے بعد وہ چلتی ہے اور چھتے تک پہنچتے پہنچتے اس کو میٹھا بنا دیتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اس مکھی کے اندر یہ خصلت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کڑوے رس کو بھی جو پھولوں سے حاصل کیا ہے اسے میٹھا بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا مومن سنا کرانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا مومن اگر کوئی ایسی بات کسی کی ہوتی بھی ہے تو وہ اسے اس تک نہیں پہنچاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر یہ بات میں نے اس تک پہنچائی تو یہ شخص برہم ہو جائے گا، مشتعل ہو جائے گا، برانگیختہ ہو جائے گا، اور اس سے اس کا جو باقی رشتہ رہ گیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ توڑنے کی۔ اس لیے مومن شہد کی مکھی کی طرح ہو جائے کہ وہ اگر کسی کی کڑوی بات بھی اس تک پہنچی ہے تو اس کو اس تک پہنچتے پہنچتے اس کو میٹھا بنا دے، یعنی اس تک وہ بات اس انداز سے پہنچائے ہی نہیں کہ جس سے کہ اس کا رشتہ ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسی خصلت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ دو مثالیں بڑی عمدہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک اچھے مومن کے لیے اور ایک چغل خور کے لیے، کہ اس کی یہ خصلت ہوتی ہے، اس کی وہ خصلت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، ان کے دلوں کو ایک کرنے کا کام کریں۔ ہم اگر کسی کے لیے ایسا عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، یعنی اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو
ایمان والے کی پہچان نہیں ہے، غیبت یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ پروردگار عالم ان رذیلہ امراض سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے۔ آج امت میں جو خلفشار پیدا ہو گیا ہے، آج جو ناچاقیاں دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، آج جو اختلافات بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ برداشت نہیں رہی، ایک دوسرے کی بات کو ضبط کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، اور ایک دوسرے کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی جو یہ قوی خصلت پیدا ہو گئی ہے، یہ بدترین خصلت پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ درار ہے، یعنی چغلخوری کی وجہ سے۔ پروردگار عالم لوگوں کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور چغلخوری کی عادت سے، چغلی کی عادت سے، غیبت کی عادت سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اچھی خصلتیں اللہ پیدا فرمائے، ایمان والی خصلتیں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر معاشرے کے اندر سدھار ہی سدھار ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کی طرف سے محبت کے ساتھ دل میں تصورات رکھیں گے، ایک اچھا جذبہ رکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی کا جذبہ رکھیں گے، ملنساری کا جذبہ رکھیں گے، اور امت کو ایک اچھا درس ملے گا، اور امت کے لیے ایک اچھا ماحول ملے گا، امت کے لیے ایک اچھا معاشرہ ملے گا، جس میں سب کے لیے امن ہوگا، سکون ہوگا، اور ایک اچھا نظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خواتین سے بھی اس چغلی کی، غیبت کی بیماری کو دور فرمائے، اور ہمارے مردوں سے بھی دور فرمائے، تاکہ پورا مکمل معاشرہ درست ہو سکے۔ اللہ اچھے صفات اس امت کے اندر پیدا فرمائے۔